بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کچھ باتیں کی تھیں۔ انشاءاللہ آج ہم 4 انبیاء کرام کے متعلق مختصر سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت اسحاق و یعقوب علیہم السلام۔ شام میں سکونت پذیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ عراق، شام اور مصر کے وسیع و عریض ممالک میں انسانیت کی اصلاح کا کام ان کی اولاد کے سپرد کیا۔ ان میں بڑے بڑے جلیل القدر رسول پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت یوشع، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عزیر، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہم السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام پیغمبر و انبیاء کرام بنی اسرائیل کہلاتے تھے، کیونکہ ان کی بعثت حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسل سے پیدا ہونے والے قبائل میں ہوتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا، اس لیے ان کی اولاد کے نبی انبیاء بنی اسرائیل کہلائے۔ جی تو ناظرین، اب مختصر سی بات حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ابتدا ہی میں ایمان لانے والوں میں ان کے بھتیجے لوط پیش تھے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کی تھی اور اردن میں قوم سدوم کے علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز کیا اور اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کا کام ان کے ذمہ لگایا، جو جنسی تسکین کے غیر فطری طریقوں کے عادی ہو چکی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام مدت دراز تک ان کو سمجھاتے رہے، مگر یہ بے حیا قوم ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالی کی طرف سے ان پر عبرتناک عذاب نازل ہوا۔ قوم سدوم کی بستیاں الٹ دی گئیں، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ حضرت لوط علیہ السلام اور چند اہل ایمان کے سوا جو اللہ کے حکم کے مطابق عذاب آنے سے پہلے بستی سے نکل گئے تھے، کوئی ذی روح زندہ نہ بچا۔ قوم سدوم کی بستیاں اس طرح بے نام و نشان ہوئیں کہ آج بھی وہاں ایک نہایت کڑوے سمندر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، جیسے بحیرہ مردار، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس سمندر میں کوئی جانور پیدا ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستوں، اب مختصر سی بات ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام شام میں اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پوری کوشش رہی کہ ان کی اولاد ملت ابراہیمی پر قائم رہے اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت تا قیامت انسانیت کو فیضیاب کرتا رہے۔ ان کی اولاد میں سے اسرائیل اور عیس بہت نامور ہوئے۔ عیس کی اولاد میں سے حضرت ایوب کو اللہ تعالی نے نبوت سے نوازا۔ وہ بڑے مالدار تھے، باغ، مویشی، حویلی سب کچھ ان کے پاس تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مدت تک چین و اطمینان سے زندگی بسر کرتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پے در پے آزمائشوں میں ڈالا۔ وہ ایک اذیت ناک مرض میں مبتلا ہو کر بالکل لاچار ہو گئے۔ اہل و عیال بھی حوادث کا شکار ہوئے، کوئی پرسان حال نہ رہا، مگر ان کی بیوی نہایت وفا شعاری سے خدمت کرتی رہیں۔ آخر کار اللہ نے فضل فرمایا اور 18 سال کی بیماری کے بعد وہ شفایاب ہو گئے۔ ان کی زندگی راحت میں شکر اور مصیبت میں صبر کی بہترین مثال رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔